بہت خوبصورت اشعار، بہت خوبصورت نظم پیش کر رہی تھی آج کی اس تقریب کی شاعرہ محترمہ رفت وحید صاحبہ۔ انہی کا شعر ہے کہ بوتا نیڑے نہ آمی، اکھ دے ویڑے نہ آمی، پہلا گیڑا کافی ہے دوجے گیڑے نہ آمی۔ لیکن پہلا گیڑا تے ختم ہو گیا مہماناں نا، تے دوجا گیڑا سٹیج نہ شروع کرن لگے ہاں، تے دوجے گیڑے وچ میں پہلے مہمان جڑے میں بنانی ہیں سٹیج تے جناب نسیم سحر صاحب نے ظاہر گیڑا تو شروع ہو چکا ہے، میرا نمبر دوسرا ہے۔ رفت وحید جدھروں آئی تھی، جناب صدر اور جناب یوسف خوش صاحب دوسرے مقررین، السلام علیکم۔ میں نے پہلے اس کتاب پر پنجابی زبان میں لکھنے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ یہی میری بھی ماں بولی ہے اور جس کا ہم نے ابھی پرسوں ہی دن بھی منایا تھا۔ پنجابی شاعری اور نثر لکھنا مشکل بھی نہیں، چونکہ میں نے تقریباً 8 سے 50-55 سال پہلے فاضل پنجابی بھی کیا تھا۔ لیکن آج کی اس تقریب میں موجود سبھی لوگوں کو اپنی بات پہنچانے کے لیے میں اردو میں ارادہ کیا کروں۔ اور ایک بات یہ ضروری کہ میرا مضمون بہت لمبا نہیں ہے، لیکن بہت خوش نہ ہو، بہت چھوٹا بھی نہیں ہے۔ رفت وحید کی کتاب کے عنوان کا ترجمہ لفظوں نے درد ہوئے ہیں۔ رفت وحید کی پنجابی شاعری کو میاں محمد کی سیف الملوک سے ملایا گیا، لیکن مجھے اس کی پنجابی زبان کی وزن میں آج کی پنجابی زبان سنائی دیتی ہے، وہ بھی وہ خالص پنجابی جو ضلع خطہ پوٹھوار میں پوٹھواری کی بڑی بہن ہے۔ لاہوری انداز کی پنجابی کی بجائے یہ گجر خان، راولپنڈی اور اس کے گرد و نواح اور مضافات کی زبان ہے۔ اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ رفت نے اس ٹھیک پنجابی زبان میں بعض اردو کے الفاظ بھی عمدگی سے استعمال کر کے اسے شعوری یا غیر شعوری پر اردو کے نزدیک ترین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے کچھ شعروں میں بتاؤں گا کہ اردو کا لفظ اس کے مقابل میں پنجابی کا متبادل موجود ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کے اردو کا لفظ استعمال کیا، اور یہ ایک اردو اور پنجابی کو اپنے قریب لانے کی کوشش ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کو پنجابی کے قریب لانے کی جو ایک شعوری کوشش ہے وہ اس لیے اچھی ہے کہ اس سے پنجابی زبان کی قدر و قیمت یا اسے محبت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ ایسی اپروچ سے پنجابی زبان دیگر علاقوں تک اپنے ابلاغ کا دائرہ وسیع کرتی ہے۔ رفت وحید کی شاعری میں اس کے بیٹے کا دکھ، اس کے بیٹے عبداللہ کا دکھ اسی طرح رواں دواں ہے جو برسوں تک اس کی حیاتی میں اس کے خون میں تھا، اور جو اس کی وفات کے بعد مزید گہرا ہو گیا، اور اسی نے اس کے اکھروں یعنی لفظوں میں وہ پیڑے یعنی درد ہوئے ہیں جن کی فصل کی کتاب میں سرخ اور زرد رنگ کے کھیت اگا رہی۔ اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں انتصاب جس کا عنوان چڑھاوا ہے اس کے لکھتی ہیں، جیڑے پاسے پاساں پرتاں تو ہی دستا مینوں، جیڑے پاسے پاسا پرتاں تو ہی دستا مینوں، ایس دا مطلب تیرا چیتا میرے نال رہندا۔ اور یہی دکھ اس کی کتاب کا عنوان بھی اور اس کا سامان بھی ہے۔ راتی لاشے ٹوئے کورے کاغذ دے، راتی لاشے ٹوئے کورے کاغذ دے، سوچاں دے وچ اکھراں پیڑاں ہوئیاں ہیں، سوچاں دے وچ اکھراں پیڑاں ہوئیاں ہیں۔ یہاں اس کے پیش لفظ اپنی گل کا تھوڑا سا ذکر ضروری ہے کہ اس کے مکالماتی انداز نے قاری کو کتاب کا کلام پڑھنے سے پہلے ہی رفت وحید کے غم میں پوری طرح شریک کر دیا ہے۔ دل دا دکھ ہمسایا ہے تائیوں اکھ تک آیا۔ اب یہاں دیکھیں، دل دا دکھ ہمسایا ہے تائیوں اکھ تک آیا ہے۔ اب جہاں دیکھیے کہ ہمسایہ کا لفظ جو ہے اس کے متبادل ہمارے پاس پنجابی زبان میں گوانڈی کا لفظ ہے، لیکن انہوں نے ہمسایہ کا لفظ استعمال کر کے کیا ہے۔ اودی فوٹو چاہ کے پھر، اودی فوٹو کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی میں بھی یہ استعمال ہے۔ وہ تو ہے، لیکن میں کہہ رہا کہ گوانڈی تو لفظ ہے نا۔ اودی فوٹو چاہ کے پھر دل نو میں پرچھایا ہے، اور
ان کے ایک جدت کا انداز دیکھیے. راتی سفنے اندر میں نیند نو کجلا پایا ہے. راتی سفنے اندر میں نیند نو کجلا پایا ہے. اب پھر کہیں گے نیند کا لفظ پنجابی میں نیندر ہے لیکن انہوں نے نیند استعمال. نیند ابالے کھاندی پئی ہے. نیند ابالے کھاندی پئی ہے. مر جانے دی اگ تے دکھ ہے. اور تائیوں میرے نیڑے ہوئے ہیں عشقہ تیری رت تے دکھ. رت جگراں دی ستراں تے پھل نے جیویں قبراں تے. رت جگراں دی جگر دی ستراں تے پھل نے جیویں قبراں تے. اس کی شاعری میں جو عشق بول رہا ہے وہ محض مجازی نہیں ہے، جمالیاتی انداز میں ایک لحاظ سے اللہ کا عشق بھی ہے. توں تے میرا پیتی بن، توں تے میرا پیتی ہے نا میرے بچوں بول بے عشقا. توں تے میرا پیتی ہے نا میرے بچوں بول بے عشقا. اور عشق کو اس نے زیادہ تر عشق کی بجائے عشقہ کہہ کر ایک براہ راست مخاطب کر کے اس سے اپنی قربت کا اعلان کیا ہے. اور دیکھیے کہ آپ نے رنگ رنگی جا، اپنے رنگ رنگی جا، عشقہ کر کے چنگی جا، عشقہ کر کے چنگی جا. لیکن ایسا نہیں کہ اس نے محض اس روحانی محبت کا اظہار کیا ہو، اس کے اندر اور جو محبتوں کا اظہار کا دوسرا اسلوب ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے، اگرچہ کھل کر ان باتوں کا ذکر کرنا رفت کی فطرت میں نہیں ہے. لیکن یہ شعر دیکھیے، یار بہار وچ نیڑے سے ساواں وچوں لنگے سا. یار بہار وچ نیڑے سے ساواں وچوں لنگے سا. لیکن یہ کھلا انداز کم ہے جو اس کی جمالیاتی اور تخلیقی رنگ کا حسن ہے. اسی طرح اس نے اپنی ماں کے لیے بھی شعر کہے ہیں اور ماں کی عظمت بیان کی ہے. تیرے ہوندیاں دھرتی تے مینوں کیڑی بھوکے ماں. تیرے ہوندیاں دھرتی تے مینوں کیڑی بھوکے ماں. تو یہی ماں اس کے جسم میں بیٹے کا ہر دکھ اور ہر بھوک مٹانے میں جتی رہی بطور رفت وہی. اور اس کی آخری سانس تک وہ کیا کیا سہتی اور کیا کیا دیکھتی رہی. میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب وہ کئی سال پہلے ملک وحید صاحب اور عبداللہ کے ساتھ میرے گھر آئی تھی اور میں عبداللہ کی معصومیت کے ساتھ اس کا ماں کے ساتھ پیار اور ماں کا اس کے ساتھ پیار دیکھتا رہا، تو پھر اب ماں کا دکھ دیکھنا کوئی آسان کام نہیں. اور دیکھیں اس نے کیا لکھے، تیری قسمیں پت عبداللہ اکھاں وچوں لہو دے نیل نکل پیندے نے. لہو دے نیل نکل پیندے نے. توں کی مینوں چھڈ گیا ہے میں تے ادھی بھی نہیں. میں کچھ اسے چھوڑ رہا ہوں اور آخری پیراگراف، اور یہ آپ سب سے زیادہ رفت بھائی کے لیے اب ایک مشورہ. کچھ دن پہلے میری کتاب محور دو جہاں کی تقریبی رونمائی ہوئی تو بہت سے مقررین نے بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑے اچھے لفظوں میں کافی تفصیل کے ساتھ اپنی مضامین میں اس کا اظہار کیا. اور آخر میں نے اپنے اظہار تشکر کے کلمات میں صرف اتنا کہا کہ شکریہ سب کا، اور جو کچھ آپ سب نے محبت سے کہا وہ میرے دل میں تو ہمیشہ رہے گا، لیکن میں ان باتوں کو کبھی اپنے دماغ تک نہیں آنے دوں گا. یہ بات اور یہی مشورہ میں رفت وحید کو دیتا ہوں کہ تم اپنا تخلیقی کام کرتی رہو. لوگ جو کہتے ہیں اس سب کو اگر جھوٹ نہیں تو پورا سچ بھی مت سمجھو. ایسے مبالغہ آمیز کلمات کو محض ایک وقتی عید مبارک یا صبح بخیر جیسا پیغام سمجھ کر وصول کرنا چاہیے، مگر بس یہیں تک. اور رفت آپ کو ان مضامین سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے جو آپ کی مزاح میں تو لکھے گئے ہیں، مگر اس سے پہلے یہی مضامین ذرا سے رد و بدل کے ساتھ دیگر شائعات کی مزاح میں بھی لکھے گئے. وہ